بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في السحور بركة. وقال في رواية: إن أكلة السحور بركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے. پچھلے جمعے میں نے استقبال رمضان کے اوپر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، جس میں رمضان کی اہمیت اور فضیلت اور کس طریقے سے رمضان کو کرنا ہے، گزارنا ہے، چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. اسی مناسبت سے آج بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم کچھ ایسے الفاظ نکلوائے جو خود میری ذات کے لیے مفید ہو اور آپ تمامی حضرات کے لیے بھی مفید ہو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے. اگر ہم احادیث کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، صحابہ کے طور و طریقے کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں واقعی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس کے اندر جہاں اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں پر رحمت کی بارش فرماتے ہیں، وہیں برکتیں عطا فرماتے ہیں. آپ دیکھیے، پچھلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں، ان میں اللہ رب العزت والجلال نے ایسے انعامات نہیں کیے جو اس امت محمدیہ پر انعام کیے ہیں. جو انعامات اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو دیے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ملتی ہے، کہ واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں افضل ہیں، جو تمام پیغمبروں میں افضل ہیں، جو تمام رسولوں میں افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے، نسبت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو پچھلی امتوں میں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا ہے، ہمیں ویسا دوسری امتوں کو نہیں عطا کیا. اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال نے جس طریقے سے ہمیں عطا کیا ہے، پچھلی کسی امت کو عطا نہیں کیا. پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے سامنے پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت جڑتی ہے، ماہوں میں، دنوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے نسبت ہماری جڑتی ہے. قرآن کریم جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، اس سے تعلق اور نسبت ہمارا جڑ جاتا ہے. گویا اسی سے ہماری اہمیت سمجھ میں آنی چاہیے، اور پھر واقعی ہمیں ان تمام انعامات کے ساتھ ہمیں واقعی اللہ رب العزت والجلال کا بندہ بننا چاہیے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. میں نے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت پر رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے 5 انعام کیے جو پچھلی کسی امت پر نہیں کیے گئے. اس امت پر پہلا انعام کیا ہے. پہلا انعام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی، وَلَخَلُوفُ فَبِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی بدبو، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے.
روزے دار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو مسواک نہیں کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو منجن نہیں کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو کولگیٹ نہیں کریں گے اور پھر اپنے منہ کو سڑائیں گے، اسی طرح بدبو آئے گی، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بدبو مطلوب نہیں ہے، بلکہ معدہ خالی رہتا ہے، پیٹ کا لیور جب خالی رہتا ہے، خالی رہنے کی وجہ سے ایک عصر کے بعد خاص طور سے شام کے وقت افطار سے کچھ دیر پہلے اندر سے ایک عجیب قسم کی بدبو آتی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک وہ شام کے وقت معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے، جو گند نکلتی ہے، وہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ تھوڑی اس کی تشریح کے اندر جائیے تو اس کے اندر غور کرنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدبو اللہ کو پسند کیوں ہے۔ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ یہ روزہ رکھنے پر جو بدبو نکلتی ہے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اس روزہ رکھنے کا بدلہ ایسا عطا فرمائے گا، ایسا عطا فرمائے گا کہ جنت کے اندر جو خوشبوئیں ہیں وہ بھی اس کے آگے پھیکی پڑ جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدبو ہے جو اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ رب العزت والجلال جنت میں ایسی خوشبو عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں جو دنیا کے اندر ایسی خوشبو کبھی کسی نے دیکھی اور سونگھی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اپنا اپنا ذوق رکھنے والوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو لوگ، ان کی امت میں جو لوگ ہیں، وہ جب روزہ رکھتے ہیں اور ان کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے، وہ اللہ رب العزت والجلال کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ رب العزت والجلال روزے دار کو پسند کرتا ہے، روزے دار سے محبت کرتا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا محبوب ہو جایا کرتی ہے، اس کی بیماری اپنی بیماری بن جاتی ہے، اس کی پریشانی اپنی پریشانی بن جاتی ہے، اس کی تکلیف اپنی تکلیف بن جاتی ہے، اس کا کام اپنا کام ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت والجلال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندے جنہوں نے روزہ رکھا، وہ بندے جنہوں نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا ہے، ان کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو نکل رہی ہے، جسے دنیا ناپسند کرتی ہے، جسے دنیا اچھا نہیں سمجھتی ہے، یہ بندہ میرے حکم پر چل رہا ہے، اس لیے یہ بندہ مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جس کو دنیا گندگی کہہ رہی ہے، جس کو دنیا بدبو کہہ رہی ہے، وہ مجھے پسند ہے، اس لیے کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے۔ گویا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت پر جو انعام کیا ہے وہ یہی ہے کہ روزے دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک روزہ دار محبوب ہونے کی وجہ سے وہ گندگی اور وہ بدبو بھی پسند ہے۔ دوسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کیا گیا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کا جو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ملائے اعلیٰ کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا حکم مان رہا ہے، فلاں بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ملائے اعلیٰ والے فرشتے تمام فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ آسمان کے فرشتے دنیا کے فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس فلاں بندے سے اللہ خوش ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ گویا پوری دنیا اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ بزرگ حضرات، وہ تابعین اور تبع تابعین، وہ اولیاء اللہ جن کا ہم نے صرف نام سنا ہے، جن کی زندگی ہم نے نہیں دیکھی، جن کا ہم نے طور و طریقہ نہیں دیکھا، صرف ان کا تذکرہ پڑھا ہے یا سنا ہے، اور ہمیں ان سے محبت ہے۔ ایسی محبت ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں کیچڑ اٹھالتا ہے تو ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ کا محبوب تھا، تم اسے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ نے ملائے اعلیٰ میں ان سے محبت کا اعلان کر دیا ہے، فرشتوں نے دنیا کے فرشتوں سے محبت
محبت کا اعلان کر دیا ہے تو ساری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، خواہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ سب روزے دار سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ جو چیزیں فرشتے ملائے اعلیٰ میں ہیں، دنیا میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، وہ بھی محبت کر رہے ہیں، تمام مخلوق روزے دار سے محبت کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ آگے بڑھیے، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہیں۔ کیوں کہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو ان مخلوق کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس بندے سے محبت نہ کرے۔ تو گویا صرف مچھلیاں ہی محبت نہیں کرتی، مچھلیوں کی محبت کا تقاضا کیسے پتہ چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعائے مغفرت کرتی ہیں کہ اللہ یہ جو بندہ جس سے تو محبت کر رہا ہے یہ اس لیے محبت کر رہا ہے کہ یہ تیرے حکموں پر عمل کر رہا ہے، یہ تیری بات مان رہا ہے، تمہارا کہنا مان رہا ہے، اسی لیے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے محبت کی دلیل میری یہ ہے کہ اس کی بخشش فرما دی۔ چرند پرند جو مخلوق ہے وہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہیں۔ گویا ہمیں چاہیے کہ ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزے دار بننا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو تیسرا انعام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جنت کی طرف مخاطب کر کے اللہ رب العزت والجلال کہتے ہیں اے جنت تجھے روزانہ سجایا جائے گا۔ گویا جنت یہ پوچھے کہ کس کے لیے مجھے سجایا جائے گا، اور جن لوگوں کے لیے سجایا جا رہا ہے وہ لوگ ہمارے اندر کب آئیں گے، وہ لوگ کب آئیں گے؟ تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ بندے بہت ہی قریب آئیں گے، اور جن کے لیے تجھے سجایا جا رہا ہے وہ روزے دار ہیں، جنہوں نے میرا حکم مانا ہے، جنہوں نے میرا کہنا مانا ہے، اس کے لیے تجھے سجایا جا رہا ہے۔ یہ تیسرا انعام ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کو سونگا تک نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہم نے سنا ہے، قرآن کریم کے اندر ہم نے پڑھا ہے، اور اسی کی بنسبت ہم یہ جانتے ہیں کہ اس روزہ رکھنے میں، اس عبادت کرنے میں اللہ رب العزت والجلال ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے روزانہ جنت کو روزے دار کے لیے سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، جو تیسرا انعام اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو دیا ہے۔ یہ تین انعام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے انعام ہے۔ چوتھا انعام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا وہ انعام یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کا اثر تو آپ نے شام سے اب تک دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہ مسجدیں جو اب تک ایک صف بھی پوری نہیں کر پاتی تھیں، وہ مسجدیں دو صف بھی نہیں ہو پاتی تھیں، کہیں بھی ماحول نہیں تھا، کسی بھی طرف رونق نہیں تھی۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اللہ رب العزت والجلال نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بندے گناہوں سے بچ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بہت زیادہ لپک رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ آپ نے شام سے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کا ایک حرف ایک صفحہ بھی سننا پسند نہیں کیا تھا وہ تراویح کے اندر 1 پارہ 1.5 پارہ 5 پارے 6 پارے قرآن کریم کے سن رہے ہیں۔ یہ نعمت نہیں تو کیا ہے، یہ برکت نہیں تو کیا ہے، یہ انعام نہیں تو کیا ہے؟ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انعام ہے، نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے، خزانہ ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، پورا مہینہ ہمارے سامنے باقی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے، اللہ کے سامنے عبادت کر کے، روزہ رکھ کر کے یہ انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ شیطان سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اس لیے ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات رہتی ہے، ہمارے سامنے ہر وقت اللہ کی ذات سامنے رہتی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے اللہ ہم سے خوش ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رہ رہی ہیں، کیوں کہ یہ مہینہ ہے ہی ایسا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انعام کے طور پر نازل کیا گیا اور ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ آخری اور پانچواں انعام جو اس امت پر دیا گیا وہ یہ ہے کہ میں نے حدیث پڑھی، خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے اوپر اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیجا کرتے ہیں۔
آپ دیکھیے کہ ایک آیت قرآن کریم کی پڑھی ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جیسا کہ فرشتے وغیرہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو رحمتیں بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، وہ 11 مہینوں کے اندر جو رحمت صرف اللہ رب العزت والجلال کی جو رحمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھی۔ لیکن جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی رحمت سحری کھانے والوں پر یعنی روزے دار پر بھی ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا دونوں آیتوں اور حدیثوں کو ملائیے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے اللہ کی رحمت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ تھی، اب وہ رحمت اللہ کے بندے یعنی روزے داروں کی طرف بھی متوجہ ہو چکی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کی رحمت کو بٹورنا ہے، اللہ کے اس 5ویں انعام کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، اس مہینے کے اندر عبادات کرنی پڑے گی، اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ گویا یہ 5 انعام اس امت محمدیہ پر اللہ کی طرف سے ایسے انعامات ہیں جو پچھلی امتوں پر عطا نہیں کیے گئے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو شام کے وقت منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک اللہ رب العزت والجلال کے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ اللہ یہ تیرا حکم مانتا ہے، تیرے کہنے کے مطابق چلتا ہے، اس لیے تو اس کی بخشش فرما دے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اس روزے دار کے لیے روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو اس ماہ کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف ہمارا من لگنے لگتا ہے۔ وہی حضرات جو اب تک اپنے کاروبار کا بہانہ بنا کر، دربار کا بہانہ بنا کر، کھیتی باڑی کا بہانہ بنا کر، کام کاج کا بہانہ بنا کر اللہ کی عبادت سے دور تھے، لیکن کیا موسم آیا ہے کہ وہ تمام بہانے چھوٹ چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی برکت کو، اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے کہیں تو ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، کہیں ہم راتوں کے اندر تراویح میں قرآن شریف سن رہے ہیں، کہیں ہم اکیلے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، کہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعامات ہیں۔ آخری انعام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر، روزہ رکھنے والوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب سحری کی بات آئی تو میں کہوں کہ سحری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو، اس لیے کہ سحری برکت کا کھانا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے بھوک نہیں لگی ہوتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں ہے اس لیے ہم سحری نہیں کھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں خواہش نہ ہو، بھوک نہ ہو، تب بھی ایک لقمہ کھا لیا کرو تاکہ سحری کے نام پر تمہیں برکت کا کھانا نصیب ہو جائے، اور اگر تمہیں کوئی خواہش نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو، ایک گھونٹ دودھ کا گھونٹ ہی لیا کرو تاکہ یہ برکت کا کھانا نصیب ہو جائے۔ میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی ان اکلۃ السحور برکۃ، کہ سحری کا ایک لقمہ، سحری کا کھانا بھی برکت ہے۔ دوسری حدیث میں نے پڑھی ان بالسحور برکۃ، سحری کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے برکت رکھی ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو برکت کا کھانا قرار دے اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس برکت کو بٹورنے کے لیے ہمیں چاہے ایک ہی لقمہ کھانا پڑے، ہمیں چاہے وہ دودھ کا یا پانی کا ایک ہی گھونٹ پینا پڑے، خواہ ہمیں کھجور ایک ہی کھانی پڑے، ضرور کھائیں گے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہم بھی برکت حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزوں میں
اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق یہی ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں۔ پہلے جو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، شروع میں یہی ہمارا بھی طریقہ تھا کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ آپ دیکھیے یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم تو دیکھیں گے کہ غلطی ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ غلطی ہوئی نہیں ہے، کرائی گئی ہے، تاکہ اللہ رب العزت والجلال اس امت محمدیہ کے لیے اس کو قیامت تک کے لیے شریعت بنا دے۔ ایک واقعہ ہے کہ پہلے 24 گھنٹے کا جب روزہ ہوا کرتا تھا تو ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے تھے، کام کرتے کرتے تھک گئے، گھر پر آئے، روزے سے تھے، دھوپ بہت تیز تھی، گھر پر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ لاؤ جس سے میں افطار کر لوں، جس سے اپنا روزہ کھول لوں۔ تھکے ہوئے تھے، بیوی نے کہا کہ آپ ٹھہریے، تھوڑی دیر آرام کیجئے، میں آپ کے لیے انتظام کرتی ہوں۔ وہ گئی اور انتظام کرنے لگی، تھکے ہوئے تھے، نیند لگ گئی۔ پہلے یہی طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص سو گیا تو اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ بیچارے 24 گھنٹے سے بھوکے ہیں اور انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں ان کی نیند لگ گئی اور اسی طریقے سے دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ جب بیوی انتظام کر کے لائیں تو دیکھا یہ تو سو چکے ہیں، گویا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے ملاقات بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت زیادہ نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اس روزے کی حالت میں ہی اپنی بیوی سے ملاقات کر لی۔ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ تو کہتے ہیں کہ شریعت بہت آسان ہے، دین پر چلنا بہت آسان ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ وہ جو 2 دن سے بھوکے تھے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول روزہ رکھنا تو بہت مشکل ہے، 24 گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں ہے، نیند لگ گئی، دوسرا دن بھی روزہ رکھ لیا، 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، کچھ بھی منہ میں نہیں گیا، کچھ بھی نہیں کھایا ہے، یہ تو مجھے دشوار لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے۔ اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر نئی ہے، میں نوجوان ہوں، میں کیسے 1 مہینہ دور رہ سکتا ہوں، اس لیے میں نے ملاقات کر لی ہے، لہذا میری کیا سزا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صحابی کی بات سن ہی رہے تھے، ابھی بات پوری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، تھوڑی دیر توقف کیا، اوپر سے اللہ رب العزت والجلال نے فرشتے کو بھیجا، وہی نازل ہوئی، وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی امت والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اعلان کر دیجئے، اپنے صحابہ کے اندر یہ بات بتلا دیجئے، پھیلا دیجئے کہ تمہارے لیے اب بیویوں سے ملاقات کرنا راتوں میں بھی جائز کر دیا گیا ہے، راتوں میں کھانا بھی جائز کر دیا گیا ہے، بس ہاں اتنا ہے کہ دن کے اندر تمہیں روزہ رکھنا ہے، جب صبح صادق ہو رہی ہو اس وقت سے کھانا پینا چھوڑ دو، جب شام کو سورج ڈوب رہا ہو اس وقت کھانا پینا شروع کر دو، اس بیچ میں تمہیں کسی طرح کا کھانا نہیں پینا نہیں ہے، ملاقات نہیں کرنی ہے، باقی رات تمہارے لیے ہر طرح سے حلال ہے۔ گویا اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں صحابی کی جو باتیں ہوئی ہیں، جو کام ہوا ہے، یہ غلطیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال اپنے ان صحابہ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی، ان کے اوپر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ آج سے تمہارے لیے یہ کام بھی رات کے اندر جائز ہو چکے ہیں، لہذا کھاؤ بھی، ملاقاتیں بھی کرو، دن کے اندر بس روزہ رکھنا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کے لیے شریعت میں یہ جائز قرار دیا ہے۔ گویا میں جو عرض کر رہا تھا کہ پہلے سحری کھانا ان کے یہود و نصارہ کے اندر نہیں تھا، اس امت کے لیے سحری کھانا برکت قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا کھانا جو برکت کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے اس کو کھائیں، افطار کریں۔ ایک بات اور عرض کروں کہ سحری کھانا کب افضل ہے، افطار کرنا کب افضل ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتلایا تھا کہ روزہ اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو مان لینا اسی کا نام روزہ ہے۔ کیا جو چیز کھانے کی تھی، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، ملاقاتیں حلال تھیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے رک جاؤ،
میرا حکم مان لو، یہی حکم ماننا ہی تو روزہ ہے، اور کیا چیز روزہ ہے؟ تو گویا اللہ رب العزت والجلال نے اب کہا کہ تمہیں سحری بھی کرنی ہے اور افطار بھی کرنی ہے۔ اب افضل سحری کون سی ہے اور افطار افضل کون سا ہے؟ تو یہ بتلایا کہ آخر وقت میں جب بالکل وقت ختم ہو رہا ہو اس وقت سحری کرنا افضل ہے، اور جس وقت افطار کا وقت شروع ہو رہا ہو شروع وقت میں افطار کرنا افضل ہے۔ کیوں؟ کہ پوری رات اللہ رب العزت والجلال نے کھانے پینے کے لیے جائز کر رکھی ہے، حلال کر رکھی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص عشاء کے بعد ہی کچھ کھا پی لے اور نیت کر لے کہ یہ میری سحری ہے، میں اسی سے روزہ رکھ لوں گا، واقعی روزہ ہو جائے گا، اس کی سحری بھی مانی جائے گی، لیکن افضل چیز چھوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہ پوری رات اللہ نے کھانے پینے کے لیے دیا تھا، ایک لائن ہے، اس سے پہلے کا جو حصہ ہے اس وقت میں اللہ نے کہا یہاں بھی کھاؤ، اس سے آگے یہاں بھی کھاؤ، اس سے آگے یہاں بھی کھاؤ، اور جو لائن پر اللہ نے کہا ہے کہ یہاں نہ کھاؤ وہیں پر رک جاؤ، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ اور ادھر پورے دن ہم کچھ کھائیں گے نہیں، جب تک سورج روشن رہے گا ہم کچھ نہیں کھائیں گے، کچھ نہیں پیئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رکے رہو رکے رہو رکے رہو، جیسے ہی سورج ڈوبا فوراً اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ، اسی وقت افطار کر لیا جائے۔ تو اصل روزہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، لہٰذا جس وقت سحری کا آخر وقت ہو اس وقت سحری کھانا افضل ہے، اور افطار کا وقت شروع ہو اس وقت افطار کرنا افضل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بالکل آخر وقت میں بس 1-2 منٹ کا احتیاط کرتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ افضلیت کے چکر میں ہمارا روزہ بھی خراب ہو جائے، 1-2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کا احتیاط کرتے ہوئے آخر وقت میں سحری کھائیں، اور شروع وقت میں وہاں پر بھی 1-2 منٹ کا احتیاط کرتے ہوئے افطار کریں، یہی افطار افضل ہے اور یہی سحری افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اتنی محبوب عبادت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ میں خود دوں گا۔ ایک اور میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ الصوم جنۃ ما لم یفرقها یا ما لم یفرقها، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا چیز ہوتی ہے؟ بچاؤ کا آلہ، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور آخرت میں جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، جب تک اسے پھاڑ نہ دیا جائے۔ مثال مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ڈھال مضبوط رہے گی، صحیح سالم رہے گی، اس وقت تک تم گناہوں سے بچتے رہو گے، جہنم سے بچتے رہو گے۔ اور جب روزہ ہی کوئی نہیں رکھے گا، روزہ توڑ دے گا، تو پھر یہ ڈھال مکمل نہیں رہی، سلامت نہیں رہی، پھر بچاؤ کیسا؟ پھر نہ تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں نہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ عبادات کریں، تراویح پڑھیں، اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت والجلال کا ذکر ہے اس کو کریں۔ اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو، تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور ہر وقت اللہ کی قہاریت کو سامنے رکھیں کہ اللہ قہار ہے، کسی بھی جرم پر ہماری پکڑ کر سکتا ہے، کسی بھی جرم پر ہمیں للکار سکتا ہے، کسی بھی جرم پر ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اس نیت سے رکھیں کہ اللہ غفار ہے، کہ اللہ بخش بھی سکتا ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان اللہ کے ڈر اور امید کے بیچ میں ہے، کہ اللہ کا ڈر بھی ایک طرف ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، کہ ایک طرف ڈر یہ ہو کہ اللہ سزا دیتا ہے، اللہ جہنم میں داخل کر سکتا ہے، اللہ ہمیں معاف بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہمیں گناہوں کی وجہ سے پکڑ کر سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ چیز ہے، اور دوسری طرف امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ غفار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ ہمیں بخش بھی سکتا ہے، اللہ ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ ہمیں انعام بھی دے سکتا ہے، اللہ ہمیں رحمتوں اور برکتوں کی اور نور کی بارش بھی ہمارے اوپر کر سکتا ہے۔ اس نیت سے اگر ہم عبادات کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کے سچے اور پکے
کے بندے کہلائیں گے، نائب کہلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال اس مہینے کو قیمتی سمجھ کر، نعمت سمجھ کر، انعام سمجھ کر ہر پل کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ روزہ اخلاص کے ساتھ، تراویح اخلاص کے ساتھ، تلاوت اخلاص کے ساتھ، ذکر و اذکار اخلاص کے ساتھ، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانا اخلاص کے ساتھ، استغفار اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا